الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 29 دسمبر 2023 کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ سن 1445 ہجری ہے۔ میرے معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب العزت تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں، بلکہ آزمائش کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی آزمائش کی جا رہی ہے اس کو رتبوں سے اور درجوں سے نوازا جائے۔ رب کریم نے دنیا میں ہمیں آزمائش بطور امتحان کے بھیجا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آزمائش کا مطلب بندے کو تکلیف میں ڈالنا ہے تو یہ غلط ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح طالب العلم محنت کرتا ہے اور امتحان کی تیاری کرتا ہے، لیکن اس امتحان کے سوالات بتائے نہیں جاتے۔ اگر اس امتحان کے سوالات بتا دیے جائیں تو اس کو چیٹنگ دنیا کی ہر قوم کہتی ہے، اس کو نقل کہتی ہے، اس کو کرپشن اور دھاندلی کا نام دیا جاتا ہے۔ سوال کے کمرے میں جا کر پتہ چلے تو پھر بندہ جواب دے دے تو اسے کامیاب کہا جاتا ہے۔ تو دنیا بھی دارالامتحان ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے ہمارا۔ ہم نے یہاں دنیا میں وہ کام کرنے ہیں جو نصاب ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس کے مطابق اگر صحیح کام ہم نے کر لیا تو ہمارا رزلٹ آخرت میں ہے۔ تو جو دنیا دارالامتحان ہے، اس سے یہ اخذ نہ کیا جائے کہ انسان کو تکلیف میں ڈالا گیا ہے، بلکہ یہاں کے امتحان میں کامیابیوں کے بعد آخرت میں سب سے بڑے رتبے اس انسان کو ملیں گے جو اللہ کے یہاں کامیاب ہوگا۔ اور کامیابی کا معیار کیا ہے؟ قرآن کریم نے کامیابی کا معیار یہ ذکر فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص کامیاب ہے۔ اب اس کامیابی کے حصول کا معنی کہ ہم نے دنیا میں وہ کام کرنے ہیں جس سے ہمارا اللہ خوش ہو جائے۔ دیکھیں، ایک فرشتے ہیں، فرشتوں کا ایمان یہ نہیں ہے کہ ان کے ایمان میں کوئی نیکی کریں گے تو اضافہ ہو جائے گا، ان کے ایمان کی روشنی اگر گناہ ہوگا تو کم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ان کا نیکی اور گناہ کا مسئلہ ہے ہی نہیں، ان کا ایمان ایک جگہ موجود ہے، اس ایمان کی روشنی شروع سے لے کر آخر تک اتنی ہے۔ لیکن انسان کو، آپ کو اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، اس کی روشنی کم بھی ہو جاتی ہے، اس کی روشنی میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ روشنی کم ہونے کا مطلب جس وقت بندہ کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو روشنی کم ہو جاتی ہے، اور بندہ فرما برداری کا کام کرتا ہے تو روشنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جتنی زیادہ روشنی لے کر انسان جائے گا اتنی زیادہ آخرت میں اس کو رتبے نوازے جائیں گے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہاں چند وقتوں کے لیے ہم ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی بنیاد پہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ جائیں۔ جو بندہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھے گا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، قرآن کہتے ہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ اور ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، آپ اور ہم آخرت کے لیے آئے ہیں۔
کفار کی سوئی آج تک یہاں اٹکی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. کیوں ہم اپنی خواہشات کو ختم کر دیں؟ کیوں ہم اپنی چاہتوں کے اوپر چھری پھیر لیں؟ کیوں؟ انہوں کا عقیدہ ہی یہی نہیں ہے کہ ہم آنے سے پہلے کہاں تھے اور ہم جانے کے بعد کہاں ہوں گے. مسلمان کا نظریہ یہ نہیں ہے. مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، پھر عالم دنیا میں آئے ہیں، اور یہاں سے نکل کے ہم نے قبر کے پیٹ میں جا کر آخرت میں پہنچنا ہے. تو ہمارے سامنے عیش کی زندگی، ہمارے سامنے بہتر زندگی، ہمارے سامنے آخرت کی زندگی ہے جو ہمارے لیے توشہ ہے، ہمارے لیے آخرت کا فائدہ اور ثمرہ ہے. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. دیکھیں آپ اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں کتنے بندوں کے جنازے جا رہے ہیں، بندہ فوت ہو گیا ہے، بندے نے دنیا چھوڑ دی ہے. تو اگر یہ ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو پھر بندے کو موت نہ آتی. ہمیشہ کی زندگی وہ ہے جس میں موت نہیں ہے، اور وہ آخرت کی زندگی ہے. وہ کہتے ہیں آخرت میں موت کو ایک بکرے کی شکل میں لایا جائے گا. جہنمی جہنم میں ہوں گے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، اور جنتی جنت میں ہوں گے، تو ان کے سامنے موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا. کہتے ہیں اس وقت موت ہوتی تو لوگوں کے دل پھٹ جاتے کہ اچھا یہ آخرت کی زندگی اتنی لمبی ہے، اس میں کوئی ختم نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. تو اصل زندگی وہ ہے، دنیا کی نہیں ہے. دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس کو اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق بندہ گزار لے، رب کریم کی مرضی کے مطابق گزار لے، تو آخرت کی زندگی اللہ ہمیں ہماری مرضی کی عطا فرمائیں گے. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں سمجھانے کے طور پہ کہتا ہوں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم دنیا میں اپنے اختیار سے زندگی گزاریں، تو دنیا میں ہمارا اختیار ہمارے اوپر نہیں چلتا تو زندگی گزارنے پہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں آپ اور ہم کب پیدا ہوں، یہ آپ کی اور میری سلیکشن نہیں ہے. ہم نے کب پیدا ہونا ہے اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. ہم نے کون سا رنگ لے کر ماں کے پیٹ سے آنا ہے، یہ اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. ہماری آنکھوں کی سرخی ہے، آنکھوں کی سرمائی ہے، آنکھوں کی بینائی کیسے ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے ناک، کان، زبان، ہونٹ کی بناوٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارا قد اونچا، ہمارا قد بڑا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا ہم اس پر راضی رہے. اللہ نے جیسے آنکھ دی ہے، جیسے کان دی ہیں، جیسے زبان دی ہے، جیسے ناک دی ہے. ہر بندہ، دنیا کا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھا نظر آتا ہوں. تو جب اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں تو زندگی کیسے گزاریں؟ اس تقسیم پہ بندہ راضی ہو جائے نا. یا تو ہمارا کوئی اختیار ہو، ہمارا کوئی اختیار نہیں. کچھ اختیار ہمیں دیا گیا ہے اور وہ بھی محدود ہے، اور اس محدود اختیار میں بھی بندہ اگر تکبر میں آئے تو پھر اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھے گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا نا کہ ہم اپنے اختیار سے سب کچھ کرتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں اس میں اللہ کا اختیار چلتا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کئی جواب دے سکتے تھے. حضرت علی نے لمبی بات نہیں کی، شارٹ ہینڈ میں اسے سمجھایا. اسے کہا بھائی آپ کے پاس اختیار ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے، میرے پاس تو اختیار ہے، میں چاہوں تو بائیں نہ دیکھوں، میں ادھر منہ کر کے بیٹھا رہوں، اور چاہوں تو دائیں دیکھوں، میں بائیں نہ دیکھوں، میں ادھر منہ کر کے بیٹھا رہوں. اس طرح مختلف مثالیں اس نے دی. تو حضرت علی نے کہا واہ یار، مجھے تو پہلی دفعہ بندہ ملا جو قابل اختیار ہے اور وہ بھی اللہ کے مقابلے میں. تو وہ بڑا خوش ہوا کہ میری بات مانی جا رہی ہے. فرمایا اگر آپ اٹھ جائیں تو مجھے ایک سوال کا جواب ملے. وہ کھڑا ہوا، فرمانے لگے کہ ایک پاؤں اٹھاؤ. اس نے پاؤں اٹھا کر اوپر کیا اور کہنے لگے آپ تو با اختیار ہے نا بھائی، یہ پاؤں آپ کی اپنی جگہ ایسے اٹھا ہی رہے، اس دوران آپ ذرا دوسرا پاؤں اٹھا لیں. تو اس سے دوسرا پاؤں نہ اٹھ سکا. تو انہوں نے کہا کیوں بھائی، آپ ایک پاؤں یہاں روک کے دوسرا پاؤں اٹھا کے دکھائے نا. تو اس نے کہا جی مجھے جواب مل گیا ہے، جو آپ سمجھانا چاہتے تھے وہ عملی طور پہ پریکٹیکل آپ نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کتنا اختیار ہے. بھائیو، نہ ہمارے اختیار میں ہمارے والدین ہیں، یعنی میری مرضی نہیں ہے کہ میرا یہ ابا بنے وہ ابا نہ بنے، میری یہ اماں بنے وہ اماں نہ بنے، میرا اختیار نہیں ہے. اور میری مرضی نہیں ہے یہ میری بہن بنے، یہ میرا بھائی بنے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. میری مرضی نہیں ہے میں اپنی کون سی قوم بنا لوں. کوئی کہے میں سادات میں پیدا ہوں، کوئی کہے نہیں میں فلاں کاسٹ میں پیدا ہوں، یہ ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے. تو ادھر ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم اپنی مرضی کا پلاٹ لگا لیں، اپنی مرضی کی قوم والا بچہ پیدا کریں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ اسے دنیا حلالی مانے گی، نہ آدھی دنیا حرامی مانے گی. ہم کیا کریں گے؟ کہاں سے پلاٹ لے کے مرغیوں کی چوزوں کی طرح بچے پیدا کرتے پھریں گے؟ تو ہمارا اختیار نہیں ہے. جب زندگی لانے میں ہمارا اختیار نہیں ہے تو زندگی کے بعد ہمارا اختیار نہیں ہے
تو زندگی کے دوران بھی اس اللہ کے اختیار کو مان لیں جس کے سب اختیارات ہم نے مانے. تو ایسی زندگی بندہ گزارے تو اس پر کوئی ایشو نہیں ہے. اور پھر شریعت کوئی چیزیں سمجھاتی ہے, جہاں شریعت چیزیں سمجھائے وہاں عقل نہ چلائیں. اگر ہم عقل چلائیں گے تو یہ بات غلط ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھو شریعت خالق کی بنی ہوئی ہے, عقل مخلوق ہے. خالق کہتے ہیں بنانے والا, اور مخلوق کہتے ہیں جو چیز بنے. تو جو بنانے والے کا معاملہ ہے نا وہ بننے والے سے بہت زیادہ ہے. جو اللہ نے فرما دیا نا وہ آپ اور مجھ سے بہت زیادہ ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں. اللہ نے جو فرشتوں کو زمین میں انسان بنا کے نہیں بھیجا کیونکہ ان کے ہاں محسوسیت کا کوئی معاملہ نہیں ہے, ہمارے ہاں ہے. میں مثال دیتا ہوں, کسی کی خوشی دیکھ کر ہمیں خوشی ہوگی, کسی کا غم دیکھ کر ہم دکھ میں آ جائیں گے, تو اسے کہتے ہیں درد دل. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنے ایک شعر میں ہمیں یہی سمجھایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. یعنی فرشتے تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے, اللہ نے اس درد دل کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ انسان چھوٹا ہے, اب یہ روئے گا تو اس کے ماں کے سینے میں اللہ دودھ اتار دے گا, یہ روئے گا تو اس کے باپ کو محنت کرنے کی غیرت آئے گی کہ دیکھو میرا بچہ ہے, میری اولاد ہے, میری بچیاں ہیں, مجھے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے تاکہ میں ان کے کمانے کا کوئی ذریعہ بنوں. تو اس ترتیب پہ چلے گا. پھر جب یہ بڑا ہوگا پھر اس کی ذمہ داریاں ہیں, پھر اس کا آگے معاملہ ہے. تو یہ جو ہمارے اندر درد دل ایک رکھا گیا ہے اس کے اندر پھر آزمایا جائے گا کہ دیکھیں جب میں نے کما لیا ہے اور کمایا بھی اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے, اب میں اللہ کے نام پہ کتنا دیتا ہوں, اپنا وقت کتنا دیتا ہوں, اپنی جان کتنی لگاتا ہوں, اپنا مال کتنا دیتا ہوں, اور اپنی اولاد کو اللہ کے لیے کتنا استعمال کرتا ہوں. اب یہ چیز آزمائش کی ہے, یہ چیز امتحان کی ہے, یہی چیز پوچھا جائے گا کہ بندے کا اب اس جگہ پہ کیا معاملہ ہے. بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ کمایا ہوا مال میرا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس تاجر کے پاس کوئی گاہک آیا ہے تو اس گاہک کے دل کے اندر جو آنے کی توفیق ڈالی ہے وہ بھی تو اللہ نے ڈالی ہے. یا میرے کوئی پراپرٹی کا کام ہے اور میں کوئی اپنے پلاٹس بیچ رہا ہوں, دوسرے کا اس وقت نہیں بکا, میرا پلاٹ بک گیا ہے, تو جو لے گیا ہے اس میں میرے عقل نہیں چلا, میری اللہ کا کرم چلا. آپ اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مال کماتے ہیں یا عزت کماتے ہیں یا اپنے لیے کوئی نام کماتے ہیں اپنے عقل کی وجہ سے, ایسا نہیں ہے. میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں, توجہ رکھنا. اگر عقل کی بنیاد پہ رزق ملتا, عقل کی بنیاد پہ بندے کو رزق ملتا تو جانور بھوک سے مر چکے ہوتے. آج دنیا میں نہ کوئی بھینس زندہ ہوتی, نہ کوئی گائے زندہ ہوتی, نہ کوئی بکری زندہ ہوتی, نہ کوئی پرندہ زندہ ہوتا, نہ کوئی چرندہ زندہ ہوتا, وہ مر جاتے. عقل ان کے پاس کہاں ہے؟ بھینس کے پاس عقل ہے کہ میں میٹرک پاس ہو کر آئی ہوں, گائے کے پاس عقل ہے کہ میں نے گریجویشن کلیئر کی ہے, بکری کے پاس عقل ہے کہ میں نے ایم اے کلیئر کر لیا, میں ایم فل میں پی ایچ ڈی بن گئی ہوں, میرے پاس تعلیم ہے, میرے پاس ایجوکیشن, میں ایجوکیٹڈ ہوں. کیا کوئی جانور کہہ سکتا ہے؟ تو ان کو تو ہم سے زیادہ چارہ مل رہا ہے, ان کو تو ہم سے زیادہ کھانے کی چیز مل رہی ہے. ایک وقت میں جتنا بھینس کھاتی ہے انسان 3 دن میں اتنا نہ کھائے. تو پھر عقل کی بنیاد پہ تو رزق نہیں ہے, عقل کی بنیاد پہ کمانا نہیں ہے, یہ تو اللہ کی تقدیر پہ. تو جو ہم کما رہے ہیں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اسے قرآن کہتے ہیں من فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے جو تمہارے پاس آیا. ورنہ انسان تو بہت بے صبرا ہے. بنی اسرائیل کے وقت کا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک شخص تھا, اس نے بڑی عبادت کی, غالباً اس کو خواب میں دکھلایا گیا. پرانے امتوں کی بات ہے, ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث کی بات نہیں ہے, میں اسرائیلی بات پڑھ رہا ہوں. وہ کہنے لگے اس نے کہا کہ میں نے اتنے سال عبادت کی ہے, کوئی 100 سال کے لگ بھگ, دن کو جاگ کے گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کے نام پر کام کیا, اور رات کو تھوڑی نیند کر کے باقی مصلے پہ گزاری ہے. اور فرشتے مجھے قیامت میں اٹھنے کے بعد کہیں کہ تو بھی اللہ کے فضل سے جنت جا, تو میری عبادت کہاں گئی؟ میں نے تو اتنی عبادت کی ہے, میں عبادت کر کر کے کمر اپنی تختہ کرا چکا ہوں, تو مجھے اپنی عبادت کے بل بوتے پہ جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں جب وہ رب کے دربار میں پیش ہوا تو اسے یوں دکھایا گیا کہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا کہ میرے اس بندے کو جس نے ہماری عبادت کی ہے اس کو ذرا جہنم کا وزٹ کرا دو, دورہ کرا دو, ذرا دیکھ کر آئے کہ جہنم ہے کیا. کہتے ہیں اس کو جہنم کے قریب لے جایا گیا تو 500 سال کی مسافت پہ تھی ابھی جہنم, لیکن وہاں کی گرمی, وہاں کی حرارت, وہاں کی شدت نے اسے اتنا متاثر کیا کہ اسے تکلیف ہونا شروع ہوئی اور اس تکلیف میں سے پیاس لگی. اب قریب لے جایا جا رہا ہے اور پیاس بڑھ رہی ہے.
تو اس دوران وہ دائیں بائیں دیکھے، اسے کوئی پانی کا قطرے نظر نہ آئے، گویا ایک چٹیل میدان بن رہا ہے۔ تو جس وقت اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ بس اب میں مرتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو ایک گھوڑ سوار نظر آیا جس کے ہاتھ میں پانی کا بڑا بہترین قسم کا ایک گلاس ہے، ٹھنڈے پانی کا، وہ جا رہا ہے۔ تو اس نے سے کہا بھائی پانی کا گلاس تو دے دے۔ اس نے کہا جی تیرے پاس وہ قیمت نہیں ہے جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا قیمت ہے؟ تو جتنی اس نے عبادت کی تھی نا، اس نے وہی جواب دیا کہ میرے پاس 100 سال کی عبادت چاہیے، ٹھیک ہے تب میں یہ دوں گا۔ تو کہتے ہیں تب اس نے کہا کہ میرے پاس تو ہے، میں مرتا ہوں کیا کروں؟ اس نے دے دیا، پانی پی لیا۔ تو کہتے ہیں رب العزت نے اسے فرمایا آ جاؤ، یہ آیا تو فرمایا اب کس کے وجہ سے جنت جائے گا؟ عبادت تو نے ایک گلاس پہ دے دی ہے، تو اب اللہ کے فضل سے آپ جنت جاؤ گے۔ تو یہ سمجھایا گیا۔ ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے بارے میں مثال دی تھی کہ لوگ کہتے ہیں میں سلطنت کا مالک ہوں، تو اس نے پانی کا گلاس اٹھایا، انہوں نے کہا پانی کا پورا گلاس ہے، یہ میں پی جاؤں، اگر مجھے کہیں پیاس لگے اور پانی نہ ملے تو میں آدھی سلطنت دے دوں گا کہ مجھے پانی دے دو، تو آدھی سلطنت کے بدلے مجھے ایک گلاس ملے گا، میں پانی پی لوں گا۔ اور جب پانی میرے پیٹ میں چلا جائے اور وہ پانی باہر نہ نکلے پیشاب کی صورت میں، تو پھر آدھی سلطنت اور بھی دے دوں گا کہ کسی حساب سے میرے پیٹ سے نکال دیا جائے۔ تو اس نے کہا میری پوری سلطنت تو ایک گلاس پانی کے اوپر ٹھہری ہے، آدھے پینے کے اوپر، آدھے نکالنے کے اوپر۔ نہ پینا ہماری اپنی ترتیب پہ ہے، نہ نکالنا اپنی ترتیب پہ۔ تو اس میں بھی تو اللہ کا فضل ہے، ہمیں اس پر سوچ نہیں آتی۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا نا کہ وہ بندہ آنکھوں سے اندھا تھا، جو ایک روڈ کے کنارے اس زمانے میں ایک سڑک پہ پڑا ہوا تھا، کانوں سے وہ بہرا ہے، زبان سے وہ گونگا ہے، ہاتھ پاؤں اس کے کام نہیں کرتے، اسے گھسیٹ کے اس کے ساتھی لے کر جا رہے ہیں اور وہ بیچارہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر سے اس بارے میں سوال ہوا کہ اس سے بھی کوئی اللہ کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ یہ بندہ ہے جس کے اوپر بظاہر تو کوئی نعمت نہیں نظر آ رہی، نہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، نہ کان سے سن رہا ہے، نہ زبان سے بول رہا ہے، اور نہ اس کے ہاتھ پاؤں کی نعمت ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر اسے پیشاب پخانہ ٹھیک آتا ہے اور تکلیف سے نہیں ہوتا تو وہ بھی اس کے اوپر اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے اسے اس تکلیف سے بچایا ہوا ہے۔ اب ہمارا دماغ کہاں جائے گا؟ جہاں ان کا دماغ گیا۔ تو اسے کہتے ہیں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا۔ تو ہم اگر اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ رب خالق ہے، ہم مخلوق ہے، مخلوق کا مجال کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ خالق کے دماغ کا ادراک کر لے۔ جہاں آپ کی اور میری عقل کی حدیں ختم ہوتی ہیں، وہیں سے اللہ کی ربوبیت کی حد شروع ہوتی ہے، تو وہاں سے ابتدا ہے۔ ہمیں اس معاملے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ہم کس بنیاد پر وہ بات کر سکتے؟ قرآن کریم میں رب نے فرمایا نا کہ جنت اتنی بڑی ہے جتنی آسمان اور زمین ہے۔ حالانکہ دیکھیں نا، جنت زمین آسمان سے بھی بڑی ہے، تو اللہ نے زمین آسمان کی مثال کیوں دی ہے؟ وہ ہمارے عقل کے مطابق دی ہے کہ ہمارے سامنے سب سے بڑی چیز ہے یہی یونیورسل کی اسکائی اور یہی آسمان ہے۔ ہمارے دماغ کے مطابق یہ آسمان سب سے بڑا ہے، لیکن جنت تو کئی آسمانوں سے بھی بڑی ہے۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے نیکوکار کو جو جنتی کو جنت دی جائے گی، وہ دنیا کی تمام سلطنتوں سے بڑھ کے 7 گنا بڑی جنت ہوگی۔ تو ایک جنتی کی اتنی بڑی جنت ہے، تو جس میں باقی جنتی بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اور نبیوں کا معاملہ، اتنی ان کی جنتیں کتنی بڑی ہوں گی؟ تو جنتیں بہت بڑی ہیں، لیکن اللہ نے آسمان کی مثال دی ہماری عقل کے مطابق ہے کہ ان نے دیکھا صرف آسمان ہے، تو ان کو اتنا ہی سمجھا دیا جائے کہ آسمان جتنی بڑی ہے۔ تو بھائی ہماری عقل چھوٹی، ہماری سوچ چھوٹی، ہماری سمجھ چھوٹی، تو جو ہماری سمجھدانی میں آتا ہے نا، اس کو حرف آخر نہ سمجھیں۔ جو اللہ نے سمجھا دیا ہے، جو نبی نے سمجھا دیا ہے، جو شریعت نے بتا دیا ہے، اس کو بندہ حرف آخر سمجھے، اس پہ عمل کرے، تو دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔